هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سے سونے پر زکوٰۃ، چاندی پر زکوٰۃ، جانوروں پہ زکوٰۃ، اور اسی طرح سے کھجور ہو، انگور ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، اس سب پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس سب کا الگ الگ لمٹ ہے، اتنا اگر آپ کے پاس ہو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ سب تفصیلات ہم لوگوں نے ایک ہفتے سے تقریباً اسی پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جس میں پوری باتیں آ چکی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو زکوٰۃ میں دینا ہے اور کب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، یہ تفصیلات آ چکی ہے۔ آج کے جو درس میں جو اہم چیز ہم لوگ پڑھیں گے وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے کی فضیلت، زکوٰۃ جو دے گا اس کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طرح سے جو بھی آدمی زکوٰۃ لے گا اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، ہم کیسے پہچانیں گے اور کیسے ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کریں گے، اس کو پہچانیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ تفصیلات آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینا، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ ایک تو دیکھیے بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ لوگ کل قیامت کے دن بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہوں گے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ طرح کے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں، آدمی تڑپ رہا ہوگا، آدمی دوڑ رہا ہوگا، آدمی ڈھونڈ رہا ہوگا، کوئی سایہ ملے۔ اب بالکل 12 بج رہے ہیں، اب آپ باہر جائیں گے، گرمی اور تپش، جو سورج ہزاروں میل انسان کے سر سے دور ہے وہ کیا کر رہا ہے، انسان کو پگھلا رہا ہے۔ آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود گرمی محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک دن کل قیامت کے دن آئے گا جس دن سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پیروں میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی ران تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں میں
یہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ اس حالت میں کیا کریں گے، اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اللہ کے عرش کا چھاؤں ہوگا جس کے نیچے سب لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، لیکن چند لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا 7 قسم کے لوگ۔ جب ہم لوگ تقریباً دوم عربی میں پڑھ رہے تھے، دوسرا سال ہوتا ہے عربی کا، اس میں ایک سبق تھا کن احد السبعہ، بچوں 7 میں سے ایک ہو جانا، کم سے کم ان 7 لوگوں میں سے تم اپنے آپ کو ایک بنا لینا، کوئی ایک کام تو تم ایسا کر دینا کہ 7 میں سے تمہارا بھی شمار ہو۔ کبھی حدیث کو تفصیل سے میں پڑھوں گا وہ 7 لوگ کون ہیں، کیا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، لیکن آج ہمیں جو ہماری جو مناسبت ہے وہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 7 میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو اللہ کا حق ہے، جو لوگوں کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ادا کرتا ہے، دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ اس طور پر کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہے، اتنا چھپا کر، اتنا تلاش کر کے اس کے مستحق تک کیا کرتا ہے، زکوٰۃ پہنچاتا ہے، صدقہ دیتا ہے۔ ہمارے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، یہ ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ اعلان کرتے ہیں میں نے اس کو زکوٰۃ دیا، میں نے اس کو صدقہ دیا، وہ ہمارے صدقے پہ پلتا ہے، اس کی پڑھائی کا خرچہ میں نے اٹھایا، اس کے بچوں کے تعلیم کا خرچہ میں نے کیا کیا، اس کا انتظام کیا، یہ لوگ خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل، ایسا آدمی تصدق بصدقۃ، جو کیا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فاخفاها، اس صدقے کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے بولتا پھرتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، بلکہ وہ صدقے کو چھپاتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے یہ تعبیر دی، اس طرح سے وہ صدقے کو چھپاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینے کے باوجود الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا۔ شوہر نے صدقہ کیا، بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو معلوم نہیں پڑا۔ کسی اور نے صدقہ کیا، اس طور پہ اس نے صدقہ کیا کہ کسی کو نہیں معلوم پڑا۔ جو تشبیہ جو ہے، جو مشابہت جو ہے حدیث میں بیان کی، سیدھا ہاتھ خرچ کرتا ہے، الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے چھپ کر صدقہ کرنا یہ بڑی فضیلت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کے درس میں کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے وہ آئے گا۔ اس سے پہلے معلوم پڑنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے اور دینا کیسا ہے۔ ایک تو کسی کو معلوم نہیں ہونا، آپ کا زکوٰۃ کا جو رقم ہے، آپ جو رقم دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو، آپ کے اللہ کو معلوم ہو، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا، تھارا ڈنورا پیٹ رہے ہیں، میرا فلاں زکوٰۃ بنا تھا، میں نے فلاں کو دے دیا، فلاں کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے میں نے مدد کی اپنی زکوٰۃ کے رقم سے۔ یہ آپ کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کو، اس کا جو ثواب ہے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 3 سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے والے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرنا۔ دے بھی دیا اور برباد بھی ہوگا، کچھ بھی تمہیں نہیں ملا، ایسا نہ ہو جائے۔ کیسے ہوگا ایسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلاتے ہو، احسان جتلاتے ہو، دے کر بولتے ہو، ڈھنورا پیٹتے ہو، ہر جگہ بولتے ہو۔ 1000 خرچ کیا، صبح سے شام تک 1000 مرتبہ بولے گا۔ 10,000 کسی کو دے دیا، صبح سے شام تک 10,000 مرتبہ بولے گا، میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ انسان کے اندر شیطان یہ چیز ڈالتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے دیا ہے تو بولو، کیا غلط ہے؟
تم نے دیا ہے بول سکتے ہو، لیکن قرآن نے کہا لا تبتلو، باطل نہ کرنا، برباد نہ کرنا اپنے صدقے کو، بالمن والادا، یہ کیا؟ احسان جتلا کر۔ دوسرا کیا ہے؟ تکلیف دے کر۔ کسی کو صدقہ دیا، واٹس ایپ میں فوٹو نکال کے دے دیا، کسی کو کچھ بنا کر دے دیا، اسٹیٹس میں ڈال دیا، وہ دیکھنے والے کو کیا لگے گا؟ وہ محتاج تھا اس لیے لے لیا، لیکن اس کے ہاتھ میں وہ بوری ہے چاول کا، اس کے ہاتھ میں وہ کٹ ہے جو رمضان کٹ کے نام پر زکوٰۃ کے طور پر اگر دیا جا رہا ہے اور فوٹو لگایا گیا ہے۔ آپ نے کسی کو گھر باندھ کے دے دیا زکوٰۃ کے پیسے سے، کوئی محتاج غریب تھا، اس کو چاوی دی جا رہی ہے اور فوٹو نکال کے اس کے سامنے آپ چاوی دے رہے ہیں، کسی غریب کا نکاح کر رہے ہیں، کسی بچی کے زیورات کا انتظام کر رہے ہیں اور آپ فوٹو نکال کے دکھا رہے ہیں، بولے گا نہیں وہ، لیکن اس جگہ پر ہماری بچی ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہمارے دلوں میں کیا کیفیت ہوتا؟ یہ محسوس کرنا، تکلیف کسی اعتبار سے نہ پہنچے۔ زکوٰۃ علی الاعلان دے سکتے ہیں، لیکن فرد ہونے کے اعتبار سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ پہچانے، میں فلاں ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں لاکھوں گز کا خرچہ اٹھانے والا ہوں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ ثواب برباد کب ہوگا؟ یہ ثواب برباد اس وقت ہوگا جب آپ احسان جتلاتے ہیں، جب آپ تکلیف دیتے ہیں وہ پیسہ دے کر، یہ برباد ہو جائے گا، یہ سب کچھ کیا کرایا سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے دینے والے لوگ اس چیز کا خیال رکھے، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملنا ہے تو اللہ کے لیے دیجئے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ ایسے ایسے سلف و صالحین گزرے ہیں جن کے انتقال پہ معلوم ہوا کہ فلاں گھر کا خرچ یہ اٹھاتے تھے، رات کے اندھیرے میں جاتے تھے، کھڑکی سے پیسہ ڈال دیا، دروازے کے باہر چاول کی بوری رکھ دی اور فوراً چلے گئے، کسی کو نہیں معلوم، ان کو معلوم، ان کے اللہ کو معلوم، اور اس گھر والے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کام کون کر رہا ہے۔ جس دن اس دنیا سے اٹھے اس دن معلوم پڑا کہ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا راشن جو آ رہا تھا وہ غائب ہے، تب معلوم پڑا یہ فلاں ایک آدمی تھا جو ہمارے گھر کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ اس طرح سے صدقہ دینا۔ دوسرا پہلو، صدقہ لینے والے، زکوٰۃ لینے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ابھی آئے گا آگے، لیکن ہر آدمی زکوٰۃ مانگتا ہے، اپنا گزارا ہو سکتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ کوشش کر کے اپنے گزارے کو پورا کر سکتے ہیں، اپنے تمام چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن مانگتا ہے، ہر بار مانگتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن مانگنے کی عادت نہیں جاتی۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعید آئی ہے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سوال کرتا ہے، جو آدمی مانگتا ہے ہمیشہ، بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم۔ جو مانگتا ہے بار بار، یہ مانگتا کون ہے؟ یاد رکھیے، جس کے پاس ہے پیسہ تھوڑا سا، پھر بار بار مانگ رہا ہے، پھر بار بار مانگ رہا ہے، پھر بار بار مانگ رہا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دے دو، صدقے کا پیسہ دے دو، مانگتا ہے، وہ آدمی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے چہرے پہ ایک ٹکڑا بھی گوشت کا نہیں ہوگا، یعنی اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ پہچانیں گے قیامت کے دن یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے مانگتا تھا۔ دینے والے اس طرح سے دیں گے، لیکن لینے والوں میں بھی ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اس کا مستحق ہوں، کیا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میرا مشکل سے، ہاں گوشت نہیں کھا سکتے، مٹن بریانی، چکن بریانی ہر دن نہیں کھا سکتے، میں دال چاول پہ گزارا کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے سکتا ہوں جہاں لاکھوں کا فیس لگتا ہے، میں اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں تعلیم دے سکتا ہوں جہاں نارمل لوگ تعلیم دیتے ہیں، کیا میرے حلال کمائی سے، میرے شوہر کے کمائی سے اور میرے ہاتھ بٹانے سے یہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ حکیم بن حزام یہ بہت بڑی ہستیوں میں سے ایک ہیں، ان کی جو پیدائش ہے کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی، اسلام لائے، اللہ کے نبی کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور جب اسلام لے آئے، کب لائے؟ کئی سال کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر، خاص دوست، لیکن اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بڑی تاخیر کی۔ جب اسلام لے آئے تو وہ
100 اونٹ, 100 بکریاں, 100 غلام آزاد کرتے تھے حج کے موقع پر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس مال غنیمت آیا, پیسہ آیا. حضرت حکیم بن حزام انسان تھے, ابھی آپ کو کون سکھائیں گے, آپ سنیں گے کہیں تو معلوم پڑے گا. آپ کے اندر اگر وہ عادت ہے تو آپ کوئی غلط نہیں ہے, آپ کو معلوم نہیں تھا, جب معلوم پڑا تو چھوڑنا ہے وہ چیزیں, اگر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں, اللہ کے نبی دیتے ہیں, وہ پھر مانگتے ہیں, اللہ کے نبی دیتے ہیں, وہ پھر مانگتے ہیں, اللہ کے نبی پھر دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی ایک بات کہتے ہیں, اے حکیم بن حزام, جو آدمی مال کو اس لیے لیتا ہے کہ اپنی ضرورت پورا ہو اور خوش دلی کے ساتھ لیتا ہے, اپنے ضرورت کے لیے لیتا ہے, اس میں اللہ برکت دیتا ہے. جو آدمی مال اس لیے لیتا ہے مانگ مانگ کر کہ اس کے حرص میں, طمع میں ہو گیا, الحمدللہ 1 سال تک بھی گزارا ہو سکتا ہے, زکوٰۃ کا رقم اتنا آ چکا ہے, وہاں سے بھی صدقۃ الفطر کا کٹ آ گیا, وہاں سے یہاں سے سب جگہ سے آ گیا, بس ہے الحمدللہ. پھر بھی آدمی کوشش کرتا ہے اور آ جائے. اس طرح سے اگر کرتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اس کے مال میں برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو وہ صحابی, دیکھو ہمارے ایمان اور ان کے ایمان میں کیا فرق تھا, وہ صحابی فوراً کہتے ہیں, اللہ کے نبی آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, کسی سے 1 روپیہ نہیں لوں گا, کسی کے سامنے محتاج بن کے نہیں رہوں گا. اس کے بعد زمانے نے دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت میں سے مال نکال کر حکیم بن حزام کو بلاتے تھے, آؤ آؤ تمہارا مال ہے, تمہارا حصہ ہے, لے لو. کہا کہ میں نہیں لوں گا, میں نے اللہ کے نبی سے قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد میں کسی سے نہیں لوں گا, میں اپنے اعتبار سے کوشش کر کے کماؤں گا, حاصل کروں گا, یہ میرے لیے بہتر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, وہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا مال ہے, لے لو لے لو لے لو. وہ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے لوگوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا, حکیم بن حزام کو میں نے کئی مرتبہ اس کا حصہ دیا, اس کا پیسہ دینے کا ارادہ کیا, اس نے انکار کیا. کل قیامت کے دن میرے اوپر نہ آئے, میں نے نہیں دیا, میں نے کئی مرتبہ دیا لیکن انہوں نے نہیں لیا. کیوں؟ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا. اس لیے میں دوسری جو بات بتا رہا ہوں, دینے والوں کو کس طرح سے دینا ہے, لینے والے ضرورت مند ہیں تو لے. اللہ اگر پورا کر رہا ہے, ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے, ان کے اولاد ہیں, ان کے بچے ہیں, اور ان کے ماں باپ کو زکوٰۃ دیا جا رہا ہے, ان کے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا رہا ہے, تو شرم کی بات ہے. ہم لوگ جن کی پرورش, جنہوں نے ہماری پرورش کی, اب ان کی پرورش ہم کر سکتے ہیں, ان کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے مال کو لینے سے ایک تو یہاں کیا بیان کیا, جو آدمی مانگتا ہے اس کا چہرہ جو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر کیا نہیں ہوگا, یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا. اور بھی بہت سارے حدیثیں آئیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی کے, جو آدمی مانگتا ہے وہ اپنے چہرے کو زخمی کر رہا ہے, اور کل قیامت کے دن اس کا چہرہ زخمی ہوگا, الا یہ کہ وہ مجبور ہے. مجبوری ہے, آپ واقعی, آپ کا دل بولے گا مجھے اس کی ضرورت ہے, واقعی اس کی ضرورت ہے, کل کیا مجھے پکے گا گھر میں مجھے معلوم نہیں, کل بیمار ہوں گا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں, تھوڑا سا میں لے لوں, تو آپ مستحق ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مستحق نہیں لیتے ہیں, جیسے عام طور پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں اور وہ اپنا دھندا بناتے ہیں, مانگنا ہی ایک عادت بنا لیا, اور مانگتے ہی ہٹے کٹے ہیں, سب کچھ ہے, محنت نہیں کرتے. ان لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے. اب دیکھیے زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے. سب سے پہلی بات, قرآن میں سورہ توبہ جو چیپٹر نمبر 10 ہے, اس میں اللہ نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے. ان 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ہے. اب میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں. یہ 8 لوگ اگر آپ کو ملتے ہیں, سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دینا ہے. انما الصدقات للفقراء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تھے, کبھی کسی کو زیادہ دیتے تھے, کبھی کم دیتے تھے. جو آدمی زیادہ مستحق ہوگا اس کو زیادہ دے سکتے ہیں. 4 لوگ ہیں, ایک آدمی کے 4 بچے ہیں, ایک آدمی کا 1 بیٹا ہے, تو 4 بچے والوں کو زیادہ دیں گے. اللہ کے نبی ایسا دیتے تھے. لیکن منافق اللہ کے نبی کو ہے نا ایک مرتبہ تنبیہ کرتا ہے, ڈانٹتا ہے, اعدل یا محمد,
اے محمد انصاف کرو، برابر دو سب کو۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں جو دے رہا ہوں کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ کیا ہے؟ وہ انصاف کے بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے اللہ کے نبی چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو زیادہ دیں گے تو بہت خوش، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو کم ملتا ہے تو بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے کبھی کمی پیشی ہو، اگر دینے والا غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ ہے، اس پر ہم پر یہ نہیں ہے کہ ہم نکیر کریں، لیکن کوئی دینے والا کسی کو زیادہ کسی کو کم دے سکتا ہے، وہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کر۔ اب دیکھیے 8 لوگ ہیں، یہ اسی آیت کے بعد والی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہے سب سے پہلے فقراء کو دیا جائے گا۔ فقراء کون ہے؟ جس کے گھر میں ابھی دوپہر میں بھی کیا پکے گا معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں، چاول نہیں، راشن نہیں، کچھ بھی نہیں، رات میں کیا پکے گا کچھ معلوم نہیں، آج کے دن کا کھانا تک جس کے گھر میں نہیں ہے، چاول ہے دال نہیں، دال ہے تیل نہیں، کچھ بھی جو نارمل پکانے کے لیے کھانے کے لیے جو چاہیے وہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، اس کو سب سے پہلے دیں گے۔ اگر وہ آپ کے فیملی میں ہے، اچھی طرح یاد رکھ لو، وہ اگر وہ فیملی میں ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار، ڈبل اجر ملے گا۔ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اپنے فیملی والوں کو نہیں دیتے، محتاج ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، نہیں دیتے، ان کو کتنا بھی دو وہ کبھی بھی نہیں بولتے، وہ نہیں بولنے دو بھائی، آپ کا حق ہے کہ آپ دیں گے۔ وہ کبھی احسان نہیں مانتے، احسان کیوں مانیں گے؟ اس کا بدلہ آپ کو چاہیے، دنیا میں چاہیے یا آخرت میں چاہیے، آپ نے اللہ کے لیے دے دیا، وہ کچھ بھی کرے دے دو۔ آپ کے فیملی میں اگر ہیں تو ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا رشتہ داری کا۔ وہ کیسا بھی برتاؤ کرے، وہ کیسا بھی برتاؤ کرے، وہ نہ آپ سے بات کرے، نہ سلام کرے، کچھ بھی نہ کرے، آپ کا زکوٰۃ کا رقم ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کے خالہ ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے اور کوئی رشتہ دار ہیں جو آپ کے پڑوس میں آتے ہیں، ان کو فوراً زکوٰۃ دیں گے، یہ سب سے پہلے، یہ یاد رکھیے۔ تو میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ فقیر ہے، جس کے گھر میں آج بھی کیا پکے گا معلوم نہیں۔ دوسرا مسکین، مسکین یعنی ایسا آدمی آج اور کل کے لیے ہے، 2-3 دن کے لیے ہے، ابھی 3-4 دن بعد کیا ہوگا معلوم نہیں۔ فقیر سے تھوڑا اوپر، یا آدمی کے لیے کھانے کے لیے ہے، کپڑے کے لیے نہیں ہے، کیا کل یونیفارم سلانا ہے بچے کو، کل عید آ رہا ہے اس کے لیے چاہیے، عید کے دن کچھ میٹھا پکانا ہے اس کے لیے کچھ چاہیے، گھر میں چھت بالکل پانی برس رہا ہے، کچھ بھی تھوڑا سا کچھ چھوٹا گھر ہے، تھوڑا سا کچھ کر لے، بنیادی ضرورت جس کی پوری نہیں ہو رہی ہے، بنیادی ضرورت کپڑا، چھت، کھانا، علاج، یہ سب چاہیے انسان کو، بنیادی ضرورت بولتے ہیں۔ گھومنے کے لیے نہیں ہے، ٹرپ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں، پارٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں، بنیادی ضرورت جس کو انسان جس کا محتاج ہے۔ فقیر سے تھوڑا اوپر مسکین ہوتا ہے، مسکین کے پاس ابھی کا ہے، رات کا بھی ہے، کل کا کیا ہوگا معلوم نہیں، 10 دن کا ہے، 10 دن بعد کیا ہوگا معلوم نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 2 ہو گئے، ایک مسکین، ایک کیا ہے؟ فقیر۔ پہلے نمبر پر فقیر ہے، دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تیسرے نمبر پر عاملین، زکوٰۃ اصول کرنے والے، زکوٰۃ جو اصول کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لانے کے لیے جاتے تھے، جو زکوٰۃ لانے کے لیے جاتے ہیں، جماتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، چاول لے کے آئے زکوٰۃ میں، اس کو رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا سیلری زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں سب لے کے آتا ہے، پورا حساب رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پورا کام کر رہا ہے، اس کو زکوٰۃ کے روپیے سے سیلری دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ میں پہلے بتایا درس میں، تو میں نے بکریاں، اونٹ، گائے سب زکوٰۃ میں اصول کرتے تھے، وہ لاتے ہیں، اس کو رکاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ کرنے والے لوگ جو کام والے ہیں ان کو زکوٰۃ کے رقم سے پیسہ دے سکتے ہیں۔ 3 ہو گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے لگ مؤلفۃ القلوب،
مؤلفۃ القلوب یعنی اچھی طرح یاد رکھیے وہ لوگ جو دل جن کا اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر ان کو پیسہ دیں گے تو ایمان لائیں گے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، وہ اب اس کو تھوڑا بھی پیسہ دیں گے نا وہ اسلام لائے گا. پیسہ دے کے اسلام لانا نہیں، اس کو خریدنا نہیں، اسلام کی طرف مائل ہے، یہ سوچتا ہے کہ اسلام لاؤں گا تو کیا ہوگا، میرا سب خرچہ کون دیکھے گا، کیا ہوگا، اس کو زکوٰۃ کا رقم دے سکتے ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے. ایک جس کو دیں گے تو اسلام لائے گا، وہ آدمی کو بھی دے سکتے ہیں. دوسرا اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا، ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کو زکوٰۃ کا رقم دے سکتے ہیں. تم لو یہ پیسہ لو، اپنا خرچہ یہ کرو، یہ کھاؤ، لو، اپنا گھر وغیرہ سیٹ کرو، جو ابھی اسلام لایا ہے. کیونکہ اسلام لانے کے بعد سب تعلقات کٹ جاتے ہیں، بیوی چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، خاندان والے چھوڑ دیتے ہیں. تو مؤلفۃ القلوب میں 3 لوگ ہیں. ایک میں نے کہا کہ ابھی اسلام لائے نہیں، پیسہ اگر دیں گے، تھوڑا یہ کریں گے، اس کو بتائیں گے، اسلام لانے کے بعد بھی تم ایسے اکیلے نہیں رہو گے، تمہاری مدد کی جائے گی، تو وہ اسلام لائے گا تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک آدمی اسلام لا چکا ہے، اب اس کی ضروریات کے لیے دل ایمان بیٹھنا ہے نا دل میں، ورنہ وہ کیا کرے گا، فقر و فاقہ دے کے ایمان چھوڑ دے گا. ایمان دل میں بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ فوراً اسلام لاتے ایمان بیٹھ جائے گا. اب ہم لوگ پیدائشی ایمان والے ہیں، ابھی بھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. تیسرا کہیں پہ کافر رہتے ہیں، وہ وہاں کے ذمہ دار ہیں اور وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، اگر ان کو تھوڑا پیسہ دیں گے، وہاں کا MLA ہے، وہاں کا اور کوئی ہے، تحصیلدار آفیسر ہے، کوئی ہے، وہاں کچھ تھوڑا سا پیسہ زکوٰۃ کا بھی اگر پہنچا دیں گے، وہ مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے. ان کے دل رکھنے کے لیے، ایک مؤلفۃ القلوب دل کے کیا کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے، جو دل مائل ہو چکا ہے ان کے دل کو رکھنے کے لیے کچھ رقم دیتے ہیں. تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ بھی زکوٰۃ کا رقم وہاں دے سکتے ہیں. کون؟ جو جہاں مسلمان رہتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ کا رقم استعمال کر کے وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تھوڑا سا روپے دے دیں گے تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، مسلمانوں کو پریشانی میں نہیں ڈالیں گے، مسلمانوں کے کام کو نہیں روکیں گے، تو دے سکتے ہیں. یہ بھی لکھا گیا ہے. 3 لوگ. مؤلفۃ القلوب وفی الرقاب، گردن آزاد کرنا، اس زمانے میں غلام آزاد کرنا. آج کے اعتبار سے جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، مسلمان، دنگا فساد کے نام پر 10 بچوں کو جیل میں پھینک دیا گیا، ماں باپ پریشان، بھائی بہن پریشان، شوہر پریشان، ان کے لیے زکوٰۃ کا رقم دے سکتے ہیں. بے گناہ کو جیل میں دھکیل دیا گیا، رقاب، گردن کو چھڑانے کے لیے، جیل سے آج کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، جیل سے نکالنے کے لیے. بے گناہ تھا، کسی جگہ بھیڑ میں جھگڑا ہوا، بچہ چاول لانے کے لیے گیا تھا. کتنی جگہ آپ سنتے ہیں، بچہ گوشت لانے کے لیے گیا تھا، لڑکا گیا تھا گوشت لانے کے لیے، پکڑ کے اس کو ساتھ میں ڈال دیا. ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میرا بچہ تو ابھی عشاء کے کھانے کے لیے، گوشت لانے کے لیے میں نے اس کو بھیجا تھا، اور اس کو اندر کر دیا گیا. تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے گردن آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، قرض دار، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لون لے کے سٹہ بازی کیے، مزہ کیے، ایسے لوگوں کو نہیں، اور اپنے اوپر قرض کر لیے، وہاں سے قرض لیے بیکار میں مستی کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو نہیں. اللہ ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگے، آئندہ کام نہیں کریں گے تو ان کے قرض کے لیے دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، پھر لون لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں. جو آدمی واقعی قرض دار ہے، بچہ بیمار ہوا تھا، 25,000 قرض لے کے علاج کیا، گھر کا چھت بالکل گرنے والا تھا، 50,000 قرض لے لیا کسی سے، اب ادا کرنا ہے، نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو زکوٰۃ کے رقم سے اس کو دے سکتے ہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں لڑنے کے لیے. اور اسی طرح سے آج وہ بہت کم ہے، تو اس میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ کہیں دین کا کام ہو رہا ہو، کہیں نیک کام ہو رہا ہو، قرآن کا کام ہو رہا ہو، نشر و اشاعت ہو رہی ہو. ہر ایک آدمی ذمہ دار تھا دین پھیلانے کا، کوئی عالم ذمہ دار نہیں، ہر آدمی ذمہ دار. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے یہ. ہر آدمی ذمہ دار تھا، لیکن نہیں کر رہے. تو کسی مدرسے میں کام ہوتا ہے، کسی مسجد میں کام ہوتا ہے، تو یاد رکھیے مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. کب؟ جب وہ زکوٰۃ کا رقم مسجد کے بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ کس کو ہے؟ یہ 8 لوگوں میں ہے.
اس کے اندر مسجد نہیں آتا. مسجد کا بلڈنگ اگر زکوٰۃ سے بنائیں گے, مسجد کا وضو خانہ زکوٰۃ سے بنائیں گے, اس کو مالدار بھی یوز کرے گا. تو زکوٰۃ کا رقم کہاں لگا؟ مالدار اس میں وضو کر رہا ہے, مالدار بھی نماز پڑھ رہا ہے. تو مسجد کا رقم مسجد کے امام غریب کو دے سکتے ہیں, مؤذن غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں, اور کوئی صاف کرنے والا غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں. ڈائریکٹ مسجد کے مینجمنٹ کے حوالے کر دیا زکوٰۃ کا رقم. آج مینجمنٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہے, کون علماء اس کے اندر موجود ہیں وہ زکوٰۃ کے رقم کو صحیح سے استعمال کر سکے, سب آپ کو معلوم ہے. اتنی باریک مسائل معلوم ہو تو پھر ان کے حوالے کیجئے. ان کو معلوم ہے کہ اس میں بلڈنگ نہیں بنانا ہے, اس میں نا وہ جو کیا ہے, کوئی غریب ہے مسجد میں, کوئی ذمہ دار کو معلوم ہو گیا کہ یہ امام بہت غریب ہے, اس کو کچھ رقم دے رہے ہیں. سیلری نہیں دے سکتے اس سے. کیوں؟ سیلری وہ امام کو سب لوگ وہاں کے دیں گے, سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سب جمع کر کے دیں گے. اس کا الگ سے خوشی سے زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں. مدرسے میں بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں, کیونکہ مالدار کے بچے پڑھتے ہیں. ہاں, مدرسے میں کوئی غریب بچہ ہے اس کے خرچے کے لیے, مدرسے میں کوئی مدرس ہے, کوئی ٹیچر ہے جو غریب ہے, اس کو دے سکتے ہیں. تو فی سبیل اللہ, دین کا کام کہیں پہ ہو رہا ہو دینا چاہیے. وابن السبیل, اسی طرح سے مسافر. کوئی آدمی ٹریول کر رہا تھا, سعودی سے آیا, سمجھے اڑپی آیا گھومنے کے لیے, یہاں آتے اس کا پرس گم ہو گیا, اس کا سب کچھ گم ہو گیا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کو زکوٰۃ کا رقم دے سکتے. وہ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں, مسافر سفر میں ہے, اس کا پورا مال لٹ گیا. اب اس کو گھر جانے تک کا کرایہ, فلائٹ میں جاتا ہے فلائٹ کا کرایہ, ٹرین میں جاتا ہے ٹرین کا کرایہ, اس کو زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں. وہ ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو. یہ 8 لوگ ہیں جن کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے, آپ دوبارہ اور غور سے سنیے, آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میرے بیٹے کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, میری بیٹی پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر رہا ہوں, جائز نہیں. جس کی ذمہ داری آپ پر ہے, جیسے بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر, میرا اگر بیٹا یا بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر, میں اس کو زکوٰۃ کا رقم نہیں لگا سکتا. زکوٰۃ میرے پاس ہے, میں اپنے بچوں کو عید کے کپڑے زکوٰۃ سے لا کے دے رہا ہوں, تو جائز نہیں ہے. ماں باپ کا خرچہ, ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہماری, زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. اسی طرح بیوی پہ خرچہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے. بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر لازم ہے, بچوں پر, ماں باپ پر, بیوی پر زکوٰۃ کا خرچہ نہیں لگا سکتے. بیوی شوہر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے, کیونکہ بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں کہ شوہر کا خرچہ اٹھائے. تو بیوی کیا کر سکتی ہے, اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے جس سے زکوٰۃ بنتا ہے, اور اس کا شوہر تنگ دستی میں, پریشانی میں ہے, اب وہ 8 لوگوں میں یہ بھی آتا ہے, یا تو اس کے اوپر قرض ہے, یا تو یہ مسکین ہے, یا تو فقیر ہے, وہ جو 8 لوگ میں نے بیان کیا اس میں اس کا شوہر بھی آتا ہے, تو بیوی اپنے زکوٰۃ کی رقم کو دے سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, ان کی بیوی زینب اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ زکوٰۃ کا رقم ہے سونے کا, میرے شوہر کہہ رہے ہیں ابن عباس کہ تمہارے بچوں کو دو, یعنی اپنے بچوں کو, تمہارے بچوں کو دو. تو کیا اللہ کے نبی میں اپنے بچوں پہ وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل سچ کہا عبداللہ ابن عباس نے, تم کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو زکوٰۃ خرچ کرنے کا, ایک تو رشتہ داری, تمہارے بچے ہیں. بیوی پر بچوں کا خرچ نہیں ہے نا, باپ پر ہے, باپ دے گا. تو بیوی اگر چاہے تو شوہر پر زکوٰۃ کا رقم خرچ کر سکتی ہے. عند الاحناف یہ جائز نہیں ہے. احناف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کیا نہیں کر سکتی, اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. لیکن احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے, جیسے کہ میں نے یہاں بیان کیا, جو بالکل تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے جب شکایت کی, اللہ کے نبی نے کہا دے سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ آدمی کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کرے. کتنے ایسے ہیں لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, سفید پوش ہیں. اب ہمارا تقریباً 3 سال پہلے ایک تھوڑا سا ایک ٹرسٹ بنا ہے, منبع الہدا ایک ٹرسٹ ہے, جس میں علماء کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. ایسے علماء جو واقعی مستحق ہیں, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کبھی کچھ نہیں کرتے, بلکہ دین کے کام میں لگے ہوئے, حق کے کام میں لگے ہوئے, اور وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, ان تک زکوٰۃ پہنچانا, اس پر کوئی کام نہیں کرتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا. دنیا میں علماء ایک ایسے ہیں, الحمدللہ ہم عالم ہونے کے اعتبار سے ہمارا بیک گراؤنڈ تھوڑا مضبوط ہے, ہمیں دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے والد ہو, ہمارے بھائی ہو, سب ایسے لوگ نہیں ہیں. دنیا میں اکثریت علماء ایسے ہیں جو محتاج ہیں. ایک عالم دین, ان کو سعودی میں
خطبے کے لیے بلایا گیا، اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کرائے کا پیسہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے لے کر وہ سفر کیا ایسے کبھی، لیکن کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی عالم دین آ کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، اس لیے عوام ان کا خیال بھی نہیں کرتے. ان کو کیا کرنا، زکوٰۃ کی رقم دینا، اور دیں گے تو لیں گے بھی نہیں. اتنے سفید پوش ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، جب ہم ندوۃ العلماء میں تھے، ایسے ایسے اساتذہ، یہ ایک جو روم ہے اس میں وہ ان کی بیوی، ان کی بچیاں، اس میں انہوں نے زندگی گزاری، موت تک اسی کمرے میں رہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر آنے والا ہے، ہمارا ایک گھر آنے والا ہے، اس کے لیے ہم یہاں پہ تکلیف مشقت برداشت کر لیں گے. کیا ہے، ان کا خیال کون کرے گا، ان کے دیکھ بھال کون کرے گا؟ کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلایا. دیں گے رقم لے کے جا کے دیں گے، تب بھی قبول نہیں کرتے. اس لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے، ان کا جو QR کوڈ ہے بھیج دیں گے، اس میں جمع کیا جاتا ہے. لاکھوں، 5-6 لاکھ پچھلے سال بھی جمع ہوا تھا، اور ان کو زکوٰۃ کی رقم میں دیا جاتا ہے. وہ لیتے نہیں، ان کے کرنٹ کے بل کو، ان کے گیس کے بل کو اس طرح سے بھرا جاتا ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، جو آپ تک دین پہنچا رہے ہیں. ایسے علماء حق کو تلاش کرنا، جو اس کے مستحقین ہیں ان کو تلاش کرنا. مانگنے والے سب لوگ لے جائیں گے. ایک 2 بھائی تھے، ترمذی شریف میں روایت آتا ہے، ایک بھائی بہت کماتا تھا، ایک بھائی علم دین حاصل کرتا تھا. وہ بڑا بھائی آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی، یہ جو میرا بھائی جو ہے نا، یہ ہمیشہ دین کا کام کرتا ہے، کماتا نہیں، میں کماتا ہوں، اور یہ کیا ہے، دین کے کام میں آپ کے مجلس میں بیٹھتا. اللہ کے نبی نے کہا اس کے ذریعے سے شاید تم کو رزق دیا جا رہا ہو. تم کیا سمجھتے ہو تمہارا بزنس چلنے لگ گیا، تمہارے گھر میں برکت آ گئی، تم کل کسی گھر میں تھے آج کہاں تک پہنچ گئے، آج لاکھوں کا تم نے پراپرٹی خرید لیا، آج فلاں چیز تم نے کر لیا. تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری حیثیت سے ہے؟ لعل اللہ یرزقک، شاید کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں رزق دے رہا ہے. تو اس لیے دین کے کام کرنے والے، دین میں لگنے والے، ان کو بھی زکوٰۃ کا رقم جو مستحق ہیں تلاش کر کے دینا چاہیے. یہ ہم لوگوں کا حق ہے، ہم لوگوں کا حق ہے کہ علماء کا خیال رکھیں. آپ کے مساجد میں ہو، آپ کے علاقے میں ہو، جو بھی ہیں ان کا اللہ کے لیے فکر کیجئے. اگر وہ بھی راستے سے بھٹک جائیں، اگر وہ بھی، کیونکہ ان کا بھی گھر چلنا ہے، ان کا بھی پیٹ کا بھوک ہے، ان کے بھی اولاد ہیں، اگر ہم ان کا بھی خیال نہیں، وہ بھی دنیا میں اگر پڑ جائیں تو دین صحیح طور پر کون سمجھائے گا؟ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پیدا ہو تو عالم کی ضرورت ہے، آپ کا نکاح ہونا تو عالم کی ضرورت ہے، آپ مر جائیں تو جنازہ پڑھانے کے لیے بھی عالم کی ضرورت ہے. جب ہم ان سے استغنا کر دیں کہ وہ سمجھنے لگ جائے کہ ہمیں ضرورت نہیں، ان کا وہ لوگ دیکھ لیں گے، تو یہ بہت بڑی بربادی کی نشانی ہے. اس لیے زکوٰۃ کے رقم میں ایسے علماء کو تلاش کرنا، ایسے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. بس آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. کل سے انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. صدقۃ الفطر کس کو کہا جاتا ہے وہ تفصیلات انشاءاللہ آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.